بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دوسری قسط ہے اس داستان کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسط کو ایسے مرتب کریں کہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے پچھلی قسط نہیں بھی دیکھی تو بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ہی فیل کریں، غیر متعلقہ یا آئسولیٹڈ فیل نہ کریں۔ اور کوشش ہماری یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے جو مختلف صورتیں ہیں قرآن کی، اگر ان صورتوں کے ناموں کے پیچھے کوئی واقعات چھپے ہوئے ہیں تو ہم ان واقعات پہ اس رمضان میں بات کریں کہ یہ جو صورتیں ہیں وہ ہم جب بھی پڑھ رہے ہوں یا ان صورتوں کا نام سنیں تو ہمارے ذہن میں واقع ہو کہ اچھا اس سورے کا یہ نام اس لیے ہے۔ تو ہم نے سورہ بقرہ سے آغاز کیا ہے، بقرہ یعنی گائے، اور اب تک کے واقعے کا ریکیپ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلام کرنے کے لیے کوہ طور جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور، وہاں پر ان پر توریت نازل ہو رہی ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے؟ نیچے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا کر ایک اپنا خدا بنانے میں مشغول ہو گئی ہے، بھول گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو۔ ایک شخص ہے، ایک کردار ہے، اس کا نام سامری ہے۔ سامری نے لوگوں کو بہکا دیا ہے۔ سامری کے کہنے پر لوگوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے کی تیاری کر لی ہے، اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں نئے خدا کی۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اب آگے کیا ہوا آج سنیے۔ اب یہ سارے کا سارا منظر جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، نیچے قوم خوشیاں منا رہی ہے نئے خدا کی، کہ اچانک ایک پیش رفت ہوئی۔ ایسے میں اچانک کیا ہوا؟ اچانک ایک ایسے سین نے، ایک ایسے منظر نے جنم لیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ یہ سب لوگ جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے یا تیاری کر رہے تھے وہ حیران پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ سامری نے سب کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے، اب یہی بچڑا ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا؟ لوگوں نے دیکھا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ابھی واپس نہیں آئیں گے، وہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک اور منظر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نہ صرف تشریف لا رہے ہیں واپس، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں پتھر کی الواح یا کہہ لیجئے تختیاں، پتھر کی تختیاں ہیں جن پر توریت نازل ہوئی ہے، اور وہ دونوں تختیاں سینے سے لگائے، گویا توریت کو سینے سے لگائے پہاڑ سے اتر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہیں اپنے طور پر۔ کیوں خوش ہیں؟ اپنی قوم کے لیے خوش ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، حیران پریشان کہ یہ سب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ سے جب وادی کی طرف دیکھا تو یہ منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا کہ وادی کے بیچوں بیچ سونے کے بچڑے کا ایک بہت بڑا مجسمہ نصب کر دیا گیا ہے۔ وادی کے بیچوں بیچ سونے کے بچڑے کا ایک مجسمہ نصب ہے، اس کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہے جس کا نام سامری ہے، اور اس بچڑے کے چاروں طرف لوگ اس بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اترے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ قوم ہے، اور یہ سارے کا سارا منظر ہے، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے قریب آ رہے ہیں، سب منتظر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے قریب آتے ہیں، بنی اسرائیل منتظر ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس پر کس رد عمل کا اظہار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قریب آئے، پہلا رد عمل کیا دیا؟ یہ سارا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ جلال کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے ایک اناؤنسمنٹ کیا، ایک اعلان کیا، گویا ایک وارننگ دے دی، ایک الٹیمیٹم دے دیا۔ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایک کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ کر دی، جو کوئی تم میں سے ایک خدا کو ماننے والا ہے، جو کوئی اے قوم تم میں سے مجھ پر ایمان لانے والا ہے، جو کوئی موسیٰ پر ایمان لانے والا، جو کوئی موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والا ہے، وہ میری طرف آ جائے۔ یعنی آتے ہی گویا انہوں نے ایک فائن لائن بتا دی کہ جو میری طرف ہے وہ ادھر آ جائے، تاکہ اور ایسا کیوں کیا یہ اگلے 2-3 منٹ میں پتہ لگے گا کہ آگے ایسا کیا ہونا تھا۔ بالکل کلیئر کر دیا کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ وہاں رہے، جو میرے ساتھ ہے وہ یہاں آ جائے۔ اب کیا ہوا؟ یہ اعلان سنا گیا، یہ اعلان بہت غور سے سنا گیا، یہ اعلان بہت حیرانی سے سنا گیا، یہ اعلان بہت پریشانی سے سنا گیا، اور اب اس اعلان پر ریاکشن کیا آیا قوم کا؟ کچھ اہل ایمان جو یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کے بڑی اذیت میں مبتلا تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، لیکن کمزور تھے، چپ تھے، مجمع میں کچھ موومنٹ ہوئی،
اور وہ اہل ایمان چل پڑے. اور یہ بڑی بات ہے نا کہ یعنی پوری قوم ایک طرف ہے لیکن وہ اہل ایمان چل پڑے اور اس چٹان کے نیچے جمع ہو گئے جہاں پر جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. تو اب یہ تفریق ڈیوائیڈ ہو, یعنی اب جو ہے لائن کے اس طرف کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم, ہم تو واقعی یہ سمجھے تھے کہ یہی خدا ہے, ہمیں کیا نہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اب آگئے اور انہوں نے وارننگ بھی دے دی ہے کہ جو میری طرف ہے وہ اس طرف آ جائے. تو اب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں رہا. ہو گیا یہ پہلا مرحلہ. اگلا مرحلہ, موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے, جو بھیانک کردار ہے, جو مکروہ کردار ہے, جس کا نام سامری ہے, جس نے اہم کردار ادا کیا لوگوں کو بہکانے میں, جس نے کہا تھا کہ بچڑا بنا لو اس کی پوجا کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو طلب کیا. قرآن کریم میں ہی آیات. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو طلب کیا. سامری آ گیا. سو اب مجمع ہے, مجمع دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو اس طرف کھڑی ہے جو سامری کی سائٹ پر ہے, کچھ تعداد ہے جو اس طرف کھڑی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی سائٹ پر ہے. اور عجب نہیں کہ بس درمیان میں ہی کہیں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے, سامنے سامری کھڑا ہے, اور سب منتظر ہیں کہ اب کیا ڈائلوگ ہوگا, اب ان دونوں میں کیا بات ہونی ہے, اب کیا ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام گویا ہوا ہے. سامری تو نے کیا کیا؟ سامری کا جواب, اب اس کی جرت دیکھیے. جواب کہا ہے موسیٰ علیہ السلام, آپ تو چلے گئے تھے, آپ تو واپس نہ آئے. قوم کے پاس تو پوجا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا, قوم کے پاس عبادت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. میرے پاس ایک فرشتے کے پیر کی مٹی تھی, میں نے وہ اٹھائی, اس سے یہ سونے کا بچڑا بنا لیا. لوگوں نے سونا جمع کیا, سب نے سونا دیا, ہم نے سونے کا بچڑا بنا لیا, اس پر ہم نے یہ مٹی ڈال دی. اب یہی ان کا خدا ہے, نعوذ باللہ, اب یہی ان کو جمع رکھے گا, اور میں نے تو یہ سب بڑی نیک نیتی سے کیا ہے. اب سامری کا گویا آفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک, تو اب اس کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے مکرنے کا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت یہاں بھی کر لیا ہے. اس کو بھی پورا چانس دے دیا ہے اپنا نیریٹو, اپنا سٹیٹمنٹ دینے کا کہ یہ سب کیا ہے. تو اور اس نے بتا دیا دھڑلے سے کہ یہ ہے بھائی سارے کا سارا معاملہ. اب لوگ سامری کا جواب سننے کے بعد مزید حیران ہیں, مزید حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یعنی اب تو گویا سامری نے, اس بدبخت نے اتنی جرت کر لیا نا کہ پبلکلی چیلنج کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے نیریٹو کو, چیلنج کر دیا کہ بھئی یہ ہے معاملہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا ریاکشن, موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے, اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی ساری داستان سنی, فرمایا اچھا اے سامری یہ تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا, اب سے فرمایا نہیں بلکہ کچھ کیا بھی, کہا یہ تمہارا خدا ہے, اب تم دیکھو کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ کیا کرتا ہوں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, حتیٰ کہ پیس پیس کے اس کو باریک کر دیا, حتیٰ کہ اس کو پانی میں بہا دیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تمہارا خدا ہوتا تو اس کا یہ حشر کیوں ہوتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عملی طور پر وہ جو سارے کا سارا ایک سسٹم بنایا گیا تھا اس کو پاش پاش کر دیا, اور ساتھ میں کہا یہ تمہارا خدا تھا, یہ تو اگر یہ تمہارا خدا تھا تو پھر اس کا یہ حشر کیوں ہوا, اس کو تو میں نے توڑ ڈالا, یہ تو ختم ہو گیا, یہ حشر کیوں ہوتا. اب مجمع مزید حیران ہے, ارے یہ کیا ہوا. یعنی اب منظرنامہ ہی بدل گیا نا. یعنی کچھ ساعتوں پہلے جو بچڑا ان سب کے لیے سب سے زیادہ معتبر شے تھا, اب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پاش پاش کر دیا ہے. سامری کا کیا ہوا؟ سامری کھڑا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو اگلی بات اور جو اگلا جو ایکشن تھا وہ کم از کم میرے لیے پہلے ایکشن سے زیادہ حیران کن تھا. یہ سنیے کیا ہوا. یہ سارا کچھ تو ہو گیا بچڑے کے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے, اور یہ بھی اگین قرآن نے اس کو رقم کیا کہ کیا ڈائلوگ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کے ساتھ وہ کر لیا, کہا سامری اب تو نے یہ جو عمل انجام دیا ہے, اب تیری یہ سزا ہے کہ تیرے جسم میں, موسیٰ علیہ السلام سامری کو اس کے کیے کی سزا بتا رہے ہیں, اور سزا پہ فوراً عمل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے. تیری یہ سزا ہے, تیرے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جائے گی, ایک ایسا مرض پیدا کر دیا جائے گا کہ تیرے جسم کو اگر کوئی ہاتھ بھی لگائے گا نا, تیرے جسم کو اگر کوئی چھوئے گا بھی نا, تو سامری تو بدترین اذیت کا شکار ہو جائے گا. تو سامری بدترین اذیت کا شکار ہو جائے گا, اس لیے کہ تو اب
زندہ رہ، اب تو زندہ رہ اور چیختا پھر، اور مرتے دم تک چیختا پھر کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ انجام ہوگا تیرا کہ تو بیمار ہوگا اور مرض بھی ایسا ہوگا کہ تو لوگوں سے بھاگے گا. انسان جب مریض ہوتا ہے تو اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس جائے، کنسول کرے، بات کرے، دل کا بوجھ ہلکا کرے، طبیب آئیں، حکیم آئیں. یہ کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. اور آپ سنیے کہ ایسا مرض ہوگا کہ تو چیختا پھرے گا کہ کوئی تجھے ہاتھ نہ لگائے. قرآن مجید کی آیت ہے ان تقولا لا مساس، تو کہے گا لا مساس، لا مساس، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے مس نہ کرے، کوئی مجھے نہ چھوئے. یہ قرآن کریم نے کہا لا مساس. سامری تو کہے گا. اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. مرتے دم تک سامری اسی بیماری کا شکار رہا. تو اب سامری کا یہ انجام ہو گیا، بچڑے کا وہ انجام ہو گیا. قوم کا کیا انجام ہو گیا؟ جنہوں نے سونے کا بچڑا بنانے میں سامری کی مدد کی اور قوم کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ان سب کو قتل کیا گیا جو تعداد میں ہزاروں تھے. اس طرح بنی اسرائیل کے ہاں سے بچڑے کی پوجا کا خاتمہ ہوا. اب کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے واقعہ عرض کیا ایک گائے یا ایک بچڑے سے متعلق، لیکن یہ قرآن کریم کا جو سورہ ہے، سورہ بقرہ، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ. ہم سب کو اشتیاق، مجھے بڑا اشتیاق تھا جاننے کا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ. یہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ. یہ بقرہ کا مطلب گائے ہے. اس کا نام کیوں ہے؟ اس واقعے اس سورہ کا نام یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.